اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جس پر یقین رکھنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ ان میں سے جو پہلی بنیاد ہے وہ شہادتین ہے، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اللہ کا محبوب اور رسول ماننا، یہ گواہی دینا ہے۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے روزہ رکھنا، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور پانچویں چیز ہے حج کرنا۔ اب شہادتین جو ہے اللہ کے تعلق سے گواہی دینا، نبی کے تعلق سے گواہی دینا، یہ تو ہر وقت ضروری ہے ہر ایمان والے کے لیے۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی وقت ایسا نہ پیدا ہو جائے، ایسا نہ آ جائے جس میں یہ شک ہمارے دلوں میں واقع ہو جائے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں یا ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ جو دو عقیدے ہیں یہ 24 گھنٹے اور پوری زندگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری چیز ہے جو نماز ہے وہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تیسری چیز روزہ ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، 29 یا 30 ہوں۔ چوتھی چیز جو زکوٰۃ ہے وہ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ پانچویں چیز جو حج ہے وہ صاحب استطاعت پر جو قدرت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں جو معنی ہیں حج کے، وہ کسی عظیم چیز کا رخ کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں حج کس کو کہتے ہیں کہ کسی خاص وقت میں کسی خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا، یہ ہے حج۔ اور حج کے تعلق سے قرآن پاک نے بھی آیت پڑھی جس میں بتایا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے، اللہ کا ان لوگوں پر یہ حق ہے جو کعبۃ اللہ جانے کا کی استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتے ہیں جانے کی وہ ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حج کریں، بیت اللہ کا طواف کریں۔ آگے میں فرمایا کہ جو انکار کرے گا تو یہ جان لیا جائے کہ اللہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب انکار میں 2 چیزیں ہیں، ایک زبانی طور پہ انکار کرنا کہ نہیں حج فرض نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حج اسلام میں فرض نہیں ہے تو وہ تو سرے سے کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عملاً انکار کرتا ہے یعنی کہ حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج نہیں کرتا، کوئی بہانے بناتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم بڑھاپے میں جا کر کے کریں گے، یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی دوسرے کام ہم پیسوں سے ہم وہ کام کریں گے، اس کے بعد اگر توفیق ہوئی، اس کے بعد اگر جو ہے حیثیت اور قدرت ہوئی تب ہم جا کر کے حج کریں گے، تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ اور ایسے کے بارے میں بتایا کہ غنی عن العالمین، اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جا کر کے حج کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو، خوش کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، خوش کرو۔ لیکن حج جو پہلے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ یادگار ہے، انہوں نے جو اصل ہجرت کی تھی عراق سے مکہ المکرمہ کی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ سفر میں تھے، تو اصل جو پرانے جو حج کے سفر ہوتے تھے اس میں یہ مشقتیں ہم کو یاد آتی تھیں۔ جن لوگوں نے پرانے زمانے میں حج کیا، بلکہ جو جہاز کا سفر تھا اس سے بھی پہلے جو حج ہوتے تھے وہ پیدل ہوتے تھے یا اونٹ وغیرہ پر ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو اس چیز کی یاد آتی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے تمام چیزوں کی فراہمی ہوتی گئی اور تمام وسائل ان کو ملتے گئے، اس کا یہ سفر ہونے لگا۔ خیر، ہر صاحب نصاب پر حج فرض ہے۔ اب صاحب نصاب اور صاحب استطاعت کا مسئلہ کیا ہے؟ حج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ مکہ المکرمہ جا کر کے واپس آنے کا خرچہ اٹھا سکے اور جتنے دن وہاں رہے اتنے دن اس کے گھر کا خرچ چل سکے، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا، وہ مالک بن گیا، اس کے لیے پھر یہ نہیں کہا جائے گا زکوٰۃ کے مسئلے کی طرح کہ سال بھر اس کا مال اس کے پاس ہونا ضروری ہے، بلکہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر مالک بنا تو حج اس کے اوپر فرض ہو گیا۔
ایک منٹ کے لیے کوئی اتنا مالک بنا ہے جیسے آج کے دور پہ مثال کے طور پہ تقریباً 6-7 لاکھ روپے کے حساب سے ہوگا ایک جو چل رہا ہے پارلیمنٹ میں، صحیح سے یاد نہیں ہے، تو اگر 5-6 لاکھ تقریباً ایسے ہوگا، تو اگر اتنا کوئی مالک بنا اور مالک بنتے ہی اگلے گھنٹے اگلے منٹ وہ مال اس کے پاس سے چلا گیا، کہیں خرچ ہو گیا، کہیں سلب ہو گیا، تو اب یہ صاحب استطاعت ہو چکا، اب جب بھی اس کے اوپر مال اس کے پاس مال آئے گا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کو کوشش کرنا ہے کہ کسی طریقے سے حج کر لے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا۔ اب اس کو یہ بہانہ بنانا کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے، یہ بہانہ بنانا کہ پہلے لڑکیوں کی شادی کریں گے پھر جائیں گے، پہلے لڑکوں کی شادی کریں گے پھر جائیں گے، پہلے اپنے بزنس کو سیٹ کریں گے پھر جائیں گے، یہ چیز مناسب نہیں، یہ چیز مناسب نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کو بڑھاپا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سب کو بڑھاپا نصیب ہو۔ ابھی گزشتہ کل یا پرسوں رات کی بات ہے، میرے ایک خالہ کا بھائی، ان کی عمر ہوگی 26 سے 27 سال، ان کا اٹیک پڑ گیا، ان کا کل آپریشن ہوا ایرا میں۔ تو آج کل تو کسی کا بھروسہ نہیں، آج کل کیا پہلے زمانے میں بھروسہ نہیں تھا کہ کس کا وقت کہاں آ جائے، لہٰذا اللہ کی طرف سے جب بھی کسی کے کوئی صاحب قدرت بن جائے، صاحب استطاعت بن جائے، اس کو حج کرنا ہے۔ دوسری چیز، جوانی میں جب اللہ کی طرف سے مال عطا ہوتا ہے اور سہولتیں فراہم ہوتی ہیں، اس وقت جو عمل کر سکتے ہیں، حج کے جو مناسک ادا کر سکتے ہیں، حج کے جو ارکان ہم ادا کر سکتے ہیں، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جوانی کا 1 سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدے سے بہتر ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جوانی میں انسان پورے خوش و خرم کے ساتھ کرتا ہے، پوری چستی کے ساتھ کرتا ہے، پورے جو ہے پھرتیلے پن کے ساتھ کرتا ہے، پوری جو ہے طاقت بنا کر کے کرتا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ حج جس کے اوپر فرض ہو گیا اس کو حج کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا، حکیم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت کا ٹکڑا کہ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جو کوئی بھی حج کرے گا، جو حج کے دن ہیں ان ایام میں جو حج کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، کہ بے حیائی کے کام نہ کرے، برائی کے کاموں سے رکے، وَلَا جِدَالَ، اور لڑائی جھگڑے سے بچے فی الحج میں۔ اور اسی کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تابعی نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس گھر کا قصد کرتا ہے، آتا ہے، یعنی حج بیت اللہ کے لیے آتا ہے، ولم یرفث ولم یفسق، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، کوئی برائی اور گناہ کا کام نہیں کرتا، تو معاملہ یہ ہے کہ رجع کما ولدته امه، تو وہ اس طریقے سے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا، یعنی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہوئی ہو، جنسی خواہشات اس میں نہ، اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہ کی گئی ہو، کوئی برائی کام نہ کیا گیا ہو، تو اللہ کی طرف سے جو انعام یہ ملتا ہے کہ مغفرت کا اعلان ہو جائے، کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہارے جیسے ہو جیسے کہ تمہاری ماں نے آج تم کو جنا، یعنی گناہوں سے تم پاک صاف ہو گئے ہو، گناہوں سے تم پاک صاف ہو گئے ہو، یہ چیزیں۔ باقی حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، ایک ایسی اخلاقی تربیت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جائیں اور وہاں صرف حج کر کے آ جائیں، عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم انہیں پیسوں کسی غریب کی شادی کرا دیں گے، کسی جو ہے بیوہ کا اس کو ہم پیسے دے دیں گے، اس کا خرچ چل جائے گا۔ اور دوسری چیز، ہم دوسری عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم قربانی کریں گے وہ بھی اللہ کے لیے کریں گے، تو حج کی کیا ضرورت ہے اتنی دور جا کر کے واپس آنا اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور جو روزہ رکھتے ہیں یہ ہماری بدنی عبادت ہے، ہماری اس میں جان خرچہ ہوتی ہے، ہماری اس میں محنت لگتی ہے، لیکن پیسہ نہیں لگتا۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد میں رسید نہیں کرتی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی 100 روپے کی رسید کرائی، اور اسی طریقے سے جو ہے روزے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، بھائی نے روزہ رکھا نہیں پڑتا، اللہ کے لیے رکھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا اللہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے زکات میں آ جائیں تو اس میں صرف پیسہ خرچ ہوتا ہے، جانی عبادت نہیں لگتی، اس میں کوئی جانی عبادت نہیں لگتی۔ ہم قربانی کرتے ہیں اس میں صرف پیسہ لگتا ہے، اس میں ہماری محنت کوئی نہیں لگتی۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم کو وہاں جانے کے لیے اور وہاں سے آنے کے لیے پیسہ لگتا ہے، یعنی مالی عبادت بھی ہوتی ہے، اور جب وہاں چلے جاتے ہیں تو حج کے دنوں میں حج ادا کرنے کے لیے ارکان حج اور مناسک حج جو ہے ان کو ادا کرنے کے لیے ہماری محنت بھی لگتی ہے، ہماری توانائی اور قوت بھی خرچ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی محنت کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ حج ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، ایک ایسی اخلاقی تربیت جس میں اخلاق کی ہماری تربیت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت حاجہ علیہ السلام کے رضی اللہ عنہ کہا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے صفا مروا کی جو سعی کی
ایک مظلوم گویا کہ اس وقت جو ہے ان کے اوپر مظلوم تو نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے بس تھی، بالکل بے بس تھی، بے چارگی کے عالم میں تھی کہ ان کے پاس صرف ایک شیخار بچہ ہے، ان کے شوہر بھی کو چھوڑ کے چلے گئے اور ایک ایسے مقام پر ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، بلکہ کوئی انسان نہیں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں اور سخت گرمی ہے، نہ کوئی چھت ہے، کچھ نہیں۔ معاملہ کیا ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگانا شروع کی، اور اس دوڑ کو، صفا مروہ کی دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ میں سے قرار دے دیا، یعنی صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اسلام میں سے قرار دے دیا۔ دوسرے بارے میں کہا گیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے شعائر میں سے ہے صفا اور مروہ، اور پھر اسی چیز کو مناسک حج میں عبادت قرار دے دیا، مناسک میں سے شامل، مناسک میں شامل کر لیا گیا، ایک رکن قرار دے دیا گیا۔ صفا مروہ کی جب پہاڑی کا ایک جو ہے حاجی سعی کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کی ایسی دوڑی، اس کو یاد آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ بھی اس طریقے سے اپنے بیٹے کے لیے دوڑ نہیں کی۔ آج کوئی ہر انسان اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مال و اسباب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دوڑتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگاتا ہے، لیکن دل میں محبت اللہ کی پیدا کر کے بیت اللہ کا طواف کرنا اور اللہ کے لیے چکر لگانا، کسی کے ارد گرد ناچنا، یہ اس کا ایک الگ عالم ہے، اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ہم بیوی بچوں کے لیے، مال و اسباب کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کی دوڑ لگاتے ہیں اور کن مراحل سے ہم گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اور اس خاتون کی یاد میں ہم جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں وہ ہم کو یاد دلاتا ہے، تو ہمارے اندر ایک اخلاقی تربیت پیدا کرتا ہے کہ تم کو بھی کسی غریب کے لیے کام آنا چاہیے، تم کو بھی کسی غریب اور نادار کے لیے مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، تم کسی صرف اپنے لیے کام نہ کرو بلکہ اللہ کے لیے کسی غریب کی مدد بھی کرنے والے ہو جاؤ۔ لہٰذا ہم نے اسی لیے کہا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مثال نہیں، ایک ایسی اخلاقی تربیت ہے جس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حج جو ہے، یہ لوگوں نے حج کیا، یا جو لوگ اس بار جو لوگ حج کرنے اس بار گئے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حجوں کو قبول فرمائیں اور ان کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائیں، ہم سب کو بھی اس میں شامل حال فرمائیں۔ جن لوگوں نے حج کیا وہ اس جو ہے ناقابل بیان لذت کو محسوس کرتے ہیں، ایسا مزہ آتا ہے ان کو کہ جس پر جو کپڑے ہیں، احرام کے نام پر دو کھلی ہوئی چادریں ہوتی، احرام کے نام پر دو کھلی ہوئی چادریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سر پہ ٹوپی نہیں، بالکل کا استعمال نہیں کر سکتے، ایک یا بے یا مددگار کی طرح، ایک عاجز اور فقیر کی طرح ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طواف، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دن بھر ہم کو جو پورا دن گزارنا ہے وہ عرفہ کے میدان میں گزارنا ہے، اور مزدلفہ کی رات میں ہم کو، مزدلفہ کی وادی میں ہم کو رات گزارنی ہے۔ یہ وہ ارکان ہیں جس کو ایک حاجی ہی محسوس کر سکتا ہے، یہاں رہ کر کے محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر شیطان لعین کو کنکر مارنا ہے، پھر سر منڈوانا ہے اور قربانی کرنا ہے اللہ کے لیے، اور ان سب معاملات کے درمیان میں عرفہ کے دن اور مزدلفہ کی رات میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ مناسک ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو کسی پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً حج کا اپنا اہتمام کرے، انتظام کرے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ضروری نہیں کہ ہم کوشش کریں اور فوراً ہمارے لیے قبول ہو جائے۔ کتنے لوگ 12 سال کرتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں آ پاتا، لہٰذا یہ سوچنا ہے کہ ہم اگلے سال کریں گے یا 2 سال بعد کریں گے یا بڑھاپے میں کریں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا نام اس میں آ جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر بلاتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو اپنے گھر بلائیے اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی ہمیں زیارت نصیب فرمائیے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور حدیث میں تمام چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔